ایک آدمی میرے پاس ہے, میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے 1000 روپے میرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے, کیونکہ جتنے 1000 جم میں لگ رہے ہیں نا, نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا, کیونکہ کام کاج آج کل گھروں میں ہے نہیں. پہلے تو عورتیں سل بٹا پیس رہی ہوتی تھیں, ہل رہی ہوتی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کپڑے میں یوں کر کے ڈنڈے مار مار کے کپڑے دھو رہی ہیں, ایسے ایسے رگڑ رہی ہیں. اب کیا ہے, مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے, آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے, آدھا بیگم لگا کے, آٹومیٹک مشین ہے, پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے. سگریٹ اور یہ کیا لکھا ہوا ہے خدا کے بندو, ایک تو چائے نہیں پی ہے, دوسرا سے لکھائی ایسی ہوتی ہے اس سے الگ درد سر ہوتا ہے. اس میں تو چرس کی ضرورت پڑتی ہے, چائے سے کام نہیں چلے گا. جو ٹینشن دیتے ہیں نا لوگ غلط رائٹنگ کی, وہ ٹینشن چائے سے پوری نہیں ہوگی, اس کے لیے چرس ضروری ہے. خیریت سے بھائی, آپ پولیس والے بھی آئے ہوئے آج بیان میں, اللہ خیر کرے. آج ایک خاتون کا فون آیا, اپنے شوہر سے پریشان ہے. آپ نہیں جانتے, یہ غیبت نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا. غیبت تو جب ہوتی ہے نا جب میں اشارہ کروں. وہ کہہ رہی ہے میں اپنے شوہر سے پریشان ہوں, مجھے محبت نہیں ملی میاں کی طرف سے. شادی کو کتنے سال ہو گئے جی؟ 25 سال ہو گئے. اچھا جی, 2-4 بچے ہیں ان کے, اور گھر ہے ان کا, خرچہ پانی پورا دیتے ہیں, اور بس محبت نہیں ملی. اب میں ٹینشن میں آئی ہوں. میں نے کہا بھائی خرچہ بھی پورا مل رہا ہے, بچوں میں دل بہلا لو, عمر کتنی ہو گئی, محبت کا کیا کرنا ہے بھائی اب اس عمر میں. بیوی کو پیسے بتا دیے, نچوڑ کے کھا جائے گی. عورت کے پاس بھی بڑا پیسہ ہوتا ہے, زیور شیور ادھر لاکر میں چھپا کے رکھا ہوتا ہے, میاں کو نہیں بتاتی. اور میں منع بھی کرتا ہوں بتا نہیں دینا, کیونکہ میاں کیا کرتا ہے, بزنس کے نام پہ بیوی سے پیسے لیتا ہے. تمہارے پاس جو 20 تولے سونا پڑا ہے, ایکچولی ایک میں نے بزنس سوچا ہوا ہے, تو 20 تولے میں جب لگاؤں گا تو تمہاری اتنی ارننگ اس سے شروع ہو جائے گی. بہت سارے تجربے ہیں, وہ 20 تولے کسی کا باپ بھی آج تک اس مرد سے نکال نہیں سکتا. ایک آدمی گیا نا کسی کے گھر, دیہاتی گیا کسی کے گھر رشتہ مانگنے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں. لڑکی کے باپ نے لگا دیا چترول کھینچ کے. تو اس کو چترول میں کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتے تو اچھا تو میں انکار ہی سمجھوں پھر. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تصویر جھپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. both are made for each other. یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے. ایک صاحب کو خواب آتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا میں نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا, میرے پاس ایک شیطان آتا, جن آتا, مجھے یوں کرتا, اور میں گھبرا کے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں, اور میں یہ پڑھ رہا ہوں, اور میری آنکھ کھل جاتی, وہ جن مجھے بہت تنگ کر رہا ہے, تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا وظیفہ تو تم نے پڑھ لیا نا, ہوا علاج. کہہ رہے نہیں وہ تو اور مسلط ہو رہا ہے. میں نے کہا اس کا حل یہ ہے, اب اگر جن آئے نا تو وظیفہ نہ پڑھو, اب کیا کرو, آستینیں چڑھا لو. بولا آ اور رکھ کے لگاؤ ایک تھپڑ. بولے تیری ایسی کی تیسی. اب یہ اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنس چاہیے, اس کے لیے وہی کر سکتے جس میں 4 شادیوں کا جذبہ ہو. یہ ایک والے کا کام, کلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ, سمجھ رہے ہو. وہ لطیفہ سناتا ہوں نا, امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, ایک وہ جو سود کھاتا ہے, تیسرا وہ. ابھی کہہ نہیں لگتے تھے کہ آدمی اٹھ جاتا تھا. امام صاحب ایک بات میری سن لیں. امام صاحب نے کہا بیٹھ جا, بات تو کمپلیٹ ہونے دے. پھر شروع کرتے, 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا. پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب 1 منٹ کی بات. امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب نے کہا بیٹھ آرام سے. پھر کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا وہ جو وہ کھڑے ہوا ہے نا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا کہہ رہے یہ جائے گا جہنم. تو غلط کہا امام صاحب نے, لیکن جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ایک آدمی میرے پاس ہے, میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے 1000 روپے میرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے, کیونکہ جتنے 1000 جم میں لگ رہے ہیں نا, نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا, کیونکہ کام کاج آج کل گھروں میں ہے نہیں. پہلے تو عورتیں سل بٹا پیس رہی ہوتی تھیں, ہل رہی ہوتی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کپڑے میں یوں کر کے ڈنڈے مار مار کے کپڑے دھو رہی ہیں, ایسے ایسے رگڑ رہی ہیں. اب کیا ہے, مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے, آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے, آدھا بیگم لگا کے, آٹومیٹک مشین ہے, پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے.
सिगरेट और ये क्या लिखा हुआ है खुदा के बंदो, एक तो चाय नहीं पी है, दूसरा से लिखाई ऐसी होती है उससे अलग दर्द असर होता है। इसमें तो चर्स की ज़रूरत पड़ती है, चाय से काम नहीं चलेगा। जो टेंशन देते हैं ना लोग गलत राइटिंग की, वो टेंशन चाय से पूरी नहीं होगी, उसके लिए चर्स ज़रूरी है। खैरियत से भाई आप? पुलिस वाले भी आए हुए आज बयान में, अल्लाह खैर करे। आज एक खातून का फ़ोन आया, अपने शौहर से परेशान है। आप नहीं जानते, ये गीबत नहीं होगी क्योंकि कोई भी नहीं जानता। गीबत तो जब होती है ना जब मैं इशारा करूं। वो कह रही है मैं अपने शौहर से परेशान हूं, मुझे मोहब्बत नहीं मिली मियाँ की तरफ से। शादी को कितने साल हो गए जी? 25 साल हो गए। अच्छा जी, 2-4 बच्चे हैं उनके और घर है उनका, खर्चा पानी पूरा देते हैं और बस मोहब्बत नहीं मिली। अब मैं टेंशन में आई हुई हूँ। मैंने कहा भाई खर्चा भी पूरा मिल रहा है, बच्चों में दिल बहला लो, उम्र कितनी हो गई, मोहब्बत का क्या करना है भाई अब इस उम्र में। बीवी को पैसे बता दिए, नचोड़ के खा जाएगी। औरत के पास भी बड़ा पैसा होता है, जेवर शेवर इधर मिला लॉकर में छुपा के रखा होता है, मियाँ को नहीं बताती। और मैं मना भी करता हूँ बता नहीं देना, क्योंकि मियाँ क्या करता है, बिजनेस के नाम पे बीवी से पैसे लेता है। मैं तुम्हारे पास जो 20 तोले सोना पड़ा है, एक्चुअली एक मैंने बिजनेस सोचा हुआ है, तो 20 तोले में जब लगाऊंगा तो तुम्हारी इतनी अर्निंग उससे शुरू हो जाएगी। बहुत सारे तजर्बे हैं, वो 20 तोले किसी का बाप भी आज तक उस मर्द से निकाल नहीं। एक साहब को ख्वाब आता था, उन्होंने मुझे बताया मैं नींद और बेदारी की हालत में होता, मेरे पास एक शैतान आता, जिन आता, मुझे यूं करता और मैं घबरा के आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ और मैं ये पढ़ रहा हूँ और मेरी आँख खुल जाती, वो जिन मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो आप मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। मैंने कहा वजीफ़ा तो तुमने पढ़ लिया ना, हुआ इलाज? कह रहे हैं नहीं वो तो और मुसल्लत हो रहा है। मैंने कहा उसका हल ये है, अब अगर जिन आए ना तो वजीफ़ा ना पढ़ो, अब क्या करो आस्तीनें चढ़ा लो। बोला आ और रख के लगाओ एक थप्पड़, बोले तेरी ऐसी की तैसी। अब ये इसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, इसके लिए वही कर सकते हैं जिसमें 4 शादियों का जज्बा हो। ये एक वाले का काम, कल्ले आदमी का काम नहीं है ये, समझ रहे हो? जिस महबूबा पे आप मरते थे, सुबह शाम उसके नाम की तस्वीर छपते थे, और मैं मेरी अब्बा मेरी शादी यहाँ होगी तो मैं करूंगा, वरना मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ये इंग्लिश में याद किया हुआ है लड़कों ने।